بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 271 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی البیع بین المتباعین کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً سے لے کر تحالف وترادى تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، اذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم تحالف وترادى، کہ بائع اور مشتری کے مابین اختلاف ہو جائے بے میں، اور حال یہ ہو کہ مبیع قائم ہے، تو دونوں قسم اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو سمن اور مبیع واپس کریں گے۔ نمبر 2، التحالف قبل التسلیم على وفاق القیاس وبعد التسلیم على خلاف القیاس فلا يقاس علیہ غیرہ، کہ مبیع کے حوالہ کرنے سے پہلے بائع اور مشتری سے جو قسم لی جاتی ہے یہ قیاس کے موافق ہے، اور بعد تسلیم المبیع جو قسم لی جاتی ہے یہ خلاف القیاس ہے، لہذا اپنے مورد میں بند رہے گا اور اس پر غیر کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً، اور اگر دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کیا، كانت البینۃ المثبتۃ لزیادۃ اولا، تو زیادتی کو ثابت کرنے والا بینہ اولا ہوگا، لأن البینات للإثبات، اس لیے کہ بینات ثابت کرنے کے لیے ہے، ولا تعارض فی الزیادۃ، اور زیادتی میں کوئی تعارض نہیں ہے، ولو كان الاختلاف فی الثمن والمبیع جمیعا، اور اگر اختلاف ثمن اور مبیع دونوں میں ہو، فبینۃ البائع اولا فی الثمن، تو بائع کا بینہ ثمن میں زیادہ راجح ہے، وبینۃ المشتری اولا فی المبیع، اور مشتری کا بینہ مبیع میں زیادہ راجح ہے، نظرا الی زیادۃ الاثبات، زیادتی کو ثابت کرنے کی طرف دیکھتے ہوئے۔ قال وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً، اور اگر صورت یہ ہو کہ بائع اور مشتری کے مابین ثمن یا مبیع میں اختلاف ہو جائے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے پاس بینہ ہے، تو کس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی، کس کی جانب راجح ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کا بینہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے اس کا بینہ زیادہ راجح اور اولا ہے۔ مثلا بائع نے 12 لاکھ کے ثمن کا دعویٰ کیا اور مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں بلکہ ثمن 10 لاکھ طے ہوئی ہے، اور دونوں کے پاس بینہ بھی ہے، بائع 12 لاکھ پر بینہ پیش کر رہا ہے اور مشتری 10 لاکھ پر، تو ابھی ان دونوں کے بینات میں سے بائع کا جو بینہ ہے وہ مثبتہ لی زیادہ ہے، وہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے، تو بائع کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح مبیع میں اختلاف ہے، مشتری کہہ رہا ہے کہ 110 من گندم آپ نے مجھے 2 لاکھ روپے کے عوض فروخت کی ہے، اور بائع کہتا ہے کہ نہیں بلکہ میں نے 100 من فروخت کی ہے، دونوں کے پاس بینات ہے، بائع جو ہے وہ 100 من پر بینہ پیش کرتا ہے اور مشتری 110 پر، تو مشتری کا جو بینہ ہے وہ مثبت علی زیادہ ہے، اس وجہ سے مشتری کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ لأن البینات للإثبات، یہ ایک اصل اور ضابطہ ہے جسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ بینہ جو ہے وہ اثبات کے لیے ہے، لہٰذا جس کا بینہ جتنا زیادہ مثبتہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اولا اور راجح ہوگا۔ ولا تعارض فی الزیادۃ، اور مثبت لی زیادہ کا بینہ اس لیے بھی زیادہ راجح اور اولا ہے کہ اس کا بینہ جو کمی کو ثابت کرنے والا بینہ اس کے معارض نہیں ہے، کیونکہ ہر چھوٹا عدد بڑے عدد میں داخل ہے۔ مشتری 110 کا دعویٰ کر رہا ہے اور بینہ بھی 110 پر پیش کر رہا ہے، اور بائع جو ہے وہ 100 کا دعویٰ کر رہا ہے اور بینہ بھی اس پر پیش کر رہا ہے، تو مشتری کا جو دعویٰ ہے وہ بائع کے دعوے کو شامل ہے، کیونکہ 110 میں 100 داخل ہے۔ اسی طرح ثمن میں اختلاف ہے، مشتری کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ ہے، بائع کہتا ہے کہ 12 لاکھ ہے، تو ابھی بائع کا جو بینہ ہے وہ مشتری کے بینہ کے معارض نہیں ہے، کیونکہ 12 لاکھ 10 لاکھ کو شامل ہے، تو اس وجہ سے بھی
جس کا بینہ مثبت علی زیادہ ہے اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، اس کے بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا، پہلے جو صورت بیان کی گئی وہ تو دونوں میں سے ایک میں اختلاف تھا، یعنی یا تو ثمن میں اختلاف تھا یا مبیع میں اختلاف تھا، اور اگر ثمن اور مبیع دونوں میں سے ہر ایک میں اختلاف ہو تو اس صورت میں ثمن میں بائع کا بینہ اولا ہے اور مبیع میں مشتری کا بینہ اولا ہے، اس لیے کہ بائع کا جو بینہ ہے وہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے، اور مبیع میں مشتری کا جو بینہ ہے وہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے۔ اور پہلے ہم نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ جس کا بینہ جتنا زیادہ مثبت ہوگا اتنا ہی زیادہ قابل ترجیح اور اولا ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن لَمْ تَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً، اور اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے، قیل للمشتری، تو مشتری سے کہا جائے گا، اما ان ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع والا فسخنا البيع، کہ یا تو آپ اسی ثمن پر راضی ہو جاؤ کہ جس کا بائع دعویٰ کر رہا ہے، وگرنہ ہم بے فسخ کر دیں گے۔ اور بائع سے کہا جائے گا، وقیل للبائع اما ان تسلم ما ادعاه المشتری من المبيع والا فسخنا البيع، کہ یا تو آپ وہ مبیع حوالہ کریں کہ جس کا مشتری دعویٰ کر رہا ہے، ورنہ ہم بے فسخ کر دیں گے۔ لأن المقصود قطع المنازعہ، اس لیے کہ مقصود جھگڑے کو ختم کرنا ہے، وہذا جہۃ فیہ، اور یہ جھگڑا ختم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ، اس لیے کہ بسا اوقات بائع اور مشتری فسخ پر راضی نہیں ہوتے، فإذا علم به، پس جب دونوں کو فسخ کا علم ہوگا، يتراضيان به، تو دونوں بے پر راضی ہو جائیں گے۔ قال وَإِن لَمْ تَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ بائع اور مشتری کا ثمن اور مبیع میں اختلاف ہے، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہے، تو قاضی صاحب جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کریں کہ مشتری سے کہیں کیا تو آپ اسی ثمن پر راضی ہو جائیں کہ جس کا بائع دعویٰ کر رہا ہے، یعنی وہ 12 لاکھ مانگ رہا ہے تو آپ 12 لاکھ دے دو، ورنہ ہم بے ختم کر دیں گے۔ اور بائع سے کہا جائے گا کہ آپ مشتری کو وہی مقدار دیں کہ جس کا وہ مدعی ہے، یعنی وہ 110 من گندم کا کہہ رہا ہے تو آپ 110 من دے دیں، اور اگر آپ اس پر رضامند نہیں ہے تو ہم بے فسخ کر دیں گے۔ لأن المقصود قطع المنازعات، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مقصود تو بائع اور مشتری کے مابین جو اختلاف ہوا ہے، جو جھگڑا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور جھگڑا ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ دونوں کو فسخ کے بارے میں بتلایا جائے، کیونکہ بے کرنا اور یہ سارے معاملات طے کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، تو جب قاضی صاحب ان کو آگاہ کریں گے کہ آپ رضامند ہو جاؤ اگر اس بے کو ختم کر دیں گے، تو شاید کہ وہ اس اعلام کی وجہ سے آپس میں رضامند ہو جائے اور بے کو قائم کر اور اس اختلاف کو ختم کریں۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، قال فَإِن لَمْ يَتَرَاضَيَا اسْتَحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ، پس اگر دونوں رضامند نہ ہوئے تو حاکم ہر ایک میں سے دوسرے کے دعوے پر قسم طلب کرے گا۔ وَهَذَا التَّحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ، اور یہ باہمی قسم اٹھانا قبضہ سے پہلے پہلے قیاس کے موافق ہے۔ لأن البائع يدعي زیادة الثمن، اس لیے کہ بائع زیادتی ثمن کا مدعی ہے، والمشتری ينکرها، اور مشتری اس زیادتی کا منکر ہے۔ والمشتری يدعي وجوب تسلیم المبيع بما نقد، اور مشتری نے جو مال ادا کیا ہے اس کے عوض مبیع کے حوالگی کے وجوب کا مدعی ہے، والبائع ينکرہ، اور بائع اس کا منکر ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُنْكِرٌ، پس دونوں میں سے ہر ایک منکر ہے، فَيُحَلَّفْ، لہذا قسم لی جائے گی۔ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ، اور جہاں تک قبضے کے بعد کی بات ہے، فَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، تو یہ قیاس کے مخالف ہے۔ لأن المشتری لا يدعي شيئا، اس لیے کہ مشتری کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا۔ لأن المبيع سالم له في يده، اس لیے کہ مبیع اس کے لیے اس کے قبضہ میں سالم ہے۔ فتبقى دعوى البائع في زیادة الثمن، لہذا بائع کا دعویٰ زیادتی ثمن میں باقی رہا۔ والمشتری ينکرها، اور مشتری اس کا منکر ہے۔ فيكتفى بحلفه، لہذا اس کے قسم پر اکتفا کیا جائے گا۔ لكن عرفناه بالنص، لیکن ہمیں یہ نص سے معلوم ہوا ہے،
وہو قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعینها تحالفا وترادا، کہ جب بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے اور حال یہ ہو کہ سامان بعینہ ہی موجود ہے، تو دونوں قسم اٹھا لیں گے اور ایک دوسرے کو واپس کر دیں گے۔ قال فإن لم يتراضيا، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بائع اور مشتری کا ثمن اور مبیع دونوں میں اختلاف ہے اور بینہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے بھی دونوں کو سمجھایا کہ آپ آپس میں رضامند ہو جاؤ، اگر ہم بے فسخ کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رضامند نہیں ہوئے تو ابھی کیا حکم ہے؟ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ حاکم دونوں میں سے ہر ایک سے دوسرے کے دعوی پر قسم طلب کرے گا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب بائع اور مشتری کے مابین اختلاف ہو جائے اور حال یہ ہو کہ مبیع قائم ہو، تو دونوں قسم اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو ثمن مبیع واپس کریں گے۔ وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس، یہاں سے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اگر قبل قبض المبیع دونوں سے قسم لی گئی ہے تو یہ قیاس کے موافق ہے، اور اگر بعد قبض المبیع قسم لی گئی ہے تو یہ قیاس کے مخالف ہے۔ ابھی قبل القبض قیاس کے موافق کیوں ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ بائع من وجہ منکر ہے اور من وجہ مدعی ہے، اسی طرح مشتری من وجہ منکر ہے اور من وجہ مدعی ہے۔ بئی طور کے بائع زیادتی ثمن کا مدعی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ثمن 10 لاکھ نہیں ہے بلکہ 12 لاکھ ہے، اور مشتری زیادتی کا منکر ہے۔ اور اسی طرح مشتری بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جو ثمن ادا کیا ہے اس کے عوض مبیع حوالے کرنا بائع پر واجب ہے، اور بائع اس کا منکر ہے۔ تو دونوں میں سے ہر ایک منکر ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ والیمین علی من انکر، لہذا قبل القبض دونوں سے جو قسم لی جا رہی ہے یہ ضابطے کے موافق ہے، قیاس کے موافق ہے۔ فاما بعد القبض، اور جہاں تک مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد تحالف کی بات ہے تو یہ قیاس کے مخالف ہے، اس لیے کہ مشتری کو تو گاڑی مل گئی ہے، وہ اس کے قبضہ میں ہے، مبیع اس کے لیے سلیم ہے، لہٰذا وہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ اور بائع جو ہے وہ زیادتی ثمن کا مدعی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی 10 لاکھ کی نہیں ہے بلکہ 12 لاکھ کی ہے، اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو ضابطے کے مطابق بائع سے بینہ طلب کرنا چاہیے تھا اور مشتری سے قسم طلب کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مشتری منکر زیادت ہے اور یمین منکر پر ہے، لہٰذا اس کے قسم پر اکتفا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ یہاں پر نص وارد ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب متباعان کا اختلاف ہو جائے اور حال یہ ہو کہ مبیع قائم ہو تو دونوں سے قسم لی جائے گی، اگرچہ ضابطے کے مطابق مشتری پر نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بائع اور مشتری دونوں قسم اٹھائیں گے، تو یہاں پر سارے کے سارے ضابطے ختم، ابھی دونوں سے قسم لی جائے گی، اگر قسم اٹھا لی تو ایک دوسرے کو ثمن اور مبیع واپس کر دیں گے۔ اذا اختلف المتبايعان، صاحب ہدایہ نے حدیث شریف کے جو الفاظ نقل فرمائے ہیں اس سے ملتے جلتے الفاظ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور سنن ابی داود میں موجود ہے، تو ان الفاظ سے استدلال کرنا اصول حدیث کی روح سے درست ہے، اور اس پر نصب الرایہ کے مصنف نے تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔